الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرثها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا فإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ذكروا وما كانوا مهتدين. فقالوا انہوں نے کہا هذه أنعام وحرث حجر، یہ جانور اور یہ کھیتی باڑی روک دی گئی ہے، بند کر دی گئی ہے. لا يطعمها کوئی استعمال نہیں کر سکتا اس کو، کوئی کھا نہیں سکتا اس کو، الا من نشاء مگر جس کے بارے میں ہم چاہیں. بزعمہم یہ باتیں ان کے اپنے ذات کی ہیں، وانعام یہ جان کر حرمت ظہورها حرام کر دی گئی ہے پیچھے ان کی. فانعام لا يذكرون اسم الله علیہا اور یہ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا جائے گا. افتراء علیہ اس طرح کے مشہور
کرتے ہیں سیجزیہم ان قریب ان کو جزا دی جائے گی بما کانوا یفترون کہ وہ جھوٹ باندھتے رہے وقالوا اور وہ کہتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا یہ جانور ایسے ہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے ومحرم علی ازواجنا اور ہماری عورتوں پر وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً اگر وہ مردہ پیدا ہو یا مر جائے تو یہ شرکاء تو وہ سب کے سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں سیجزیہم وصفہم عن قریب ان کے وصف کی ان کو جزا دی جائے گی انہ حکیم علیم بلا شبہ وہ حکمت والا جاننے والا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بہت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اس طرح اپنی اولادوں کو قتل کیا بے قصوری کے باعث بے غیر علم کے پاس نہیں فحرموا ما رزقهم اللہ حرام ٹھہرایا انہوں نے اس چیز کو جو اللہ نے ان کو رزق دیا افتراء علی اللہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا فضلوا وما كانوا مهتدين وہ پوری گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور کبھی وہ ہدایت پانے والے نہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آج سے نہیں مقدس سے یہ بات چلی آ رہی ہے جو لوگ جس کام کو جس بات کو اپنا لیتے ہیں اور ان کے ماحول میں وہ باتیں وہ چیزیں رواج پا جاتی ہیں اس دھرتی پر اس سرزمین پر اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں سب کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں یا ان کاموں کے کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس صرف اور صرف یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں اور زمانے میں سارے لوگ کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی کریم نے مبعوث کیا یعنی نبوت عطا کی نبوت سے پہلے جس علاقے پر آپ نوجوان ہوئے اور فرمان چلے اس علاقے میں بے شمار کام تھے جو ہو رہے تھے اور سارے لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کرتے چلے آ رہے تھے انہی لوگوں میں آپ کا بھی شمار رہا ہے پیدا اسی ماحول میں ہوتے بڑے بوڑھے اور جوان ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود ایک بھی اس غلط کام جو اس قوم میں معروف تھے ان میں آپ ملوث نہیں ہوئے لیکن اس پر مزید تعجب یہ ہے کہ اس معاشرے نے آپ کو برداشت کیا باوجود اس کے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا تھا وہ آپ نہیں کر رہے
برداشت کیوں کیا اور کیسے کیا؟ برداشت اس لیے کیا کہ وہ کسی کو چھیڑ نہیں رہے تھے کہ تم یہ کیوں کرتے، تمہارے پاس یہ کرنے کی کیا دلیل ہے، یہ تمہارا فعل اچھا نہیں ہے، یہ تمہارا فعل غلط ہے۔ اس طرح کی آپ نے یہ 40 سالہ زندگی میں کسی پر انگوش زنی یا حرف زنی نہیں کی، نہ خود کسی معاملے میں ملوث ہوئے اور نہ کسی کو چھیڑا کہ تم یہ کیوں کرتے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جاتے وہاں 1 2 3 4 نہیں ان گنت بت رکھے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاشرہ دعا ہے کہ کبھی کسی بت کو اس لحاظ سے نہیں دیکھا کہ یہ میرا معلوم یا میرے خاندان کا معلوم، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ کیوں طریقہ بھی اس وقت آپ کے دل میں تھا یا کیا نہیں تھا، کیا آج کتاب کو جو کرتا آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ سارے بت موجود ہونے کے باوجود کسی بت کو آپ نے چھیڑا نہیں، تاہم کہ اس حد تک بیزاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب تلگ رے کر کے انجام کا مکہ سے نکلا۔ اس وقت مال بھی آپ کے پاس موجود تھا، کاروبار بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، جس طرح پوری دنیا میں انسان رہتا ہے تو اس کے علائق ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کے پاس تھے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے بالکل الگ چلے گئے۔ معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک غار حرا میں جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو یہ محسوس کرتے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود جو آپ کی کیفیت تھی اس کیفیت کے مطابق کسی نے آپ کو روکا نہیں، منع نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح ان کو جگہ دیں اور بٹھائیں۔ میں ایک بار پھر بات دہرا رہا ہوں کہ اس کیفیت میں جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا رہے، کسی کو چھیڑا نہیں، خود کسی کے قریب نہیں گئے اور ساری دنیا کو چھوڑ کر کے الگ ہو گئے۔ اس وقت تک ابھی مکہ والے، مضافات مکہ کے خاندان والے، بغیر خاندان کے جتنے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا خیال رکھتے تھے، اور اچھا خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امانت دار اس علاقے میں کم کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا آدمی اس علاقے میں اس وقت کم کرتے ہیں۔ یہ کل لوگ مکہ والوں کا اعلان فیصلہ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس مبارک محمد نہیں بولا جاتا تھا۔ دور سے پکارتے تھے، جب کوئی آپ آتے نظر آتے تو الامین، دوسرا بولتا صادق، وہ صادق آ گیا اور الامین آ گیا۔ یہ عرف اتنا تھا، عورتیں مکہ کی، بچے مکہ کے، بڑے چھوٹے، امیر غریب، سب میں آپ الامین اور الصادق کے نام سے معروف۔ لیکن یہ الگ تھلگ ہونے کے باوجود جب اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون یہ الگ تھلگ نہیں آ رہے ہیں، لیکن اٹھ فانذر،
اور ان لوگوں کو ڈرا۔ یہ قوم کہنے کا، فانذر کہنے کا حکم ملنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے ساتھ اس غار سے نکلے، اور پھر دنیا گواہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے یہ قوم کا حکم جاری رہا اور انصاف اسی طریقے سے جاری رہا۔ لمبی بات ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ قم و انذر کا ایک دن نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر جا کے ڈرا، ادھر جا کے ڈرا، نہیں، پہلے اپنے قریب والوں کو ڈرا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، جتنے تیرے قریب رہنے والے ہیں، جتنے عزیز رشتہ دار ہیں، یعنی بیوی بچے عزیز و اقارب، ان کو پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، ڈرا سب سے پہلے یہ جو تیرے قریب ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قریب سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور ہر انسان کے جو خامد ہے اس کے قریب بیوی ہوتی ہے۔ نہ اتنی ماں قریب ہے، نہ باپ، نہ عزیز و رشتہ دار میں کوئی اتنا قریب ہے جتنی بیوی قریب۔ اور یہ حکم ملنا تھا، آپ کی آواز نکلنا تھی کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگی۔ عورتوں میں تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے عبداللہ بن عثمان، جس کو آپ ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سے سب سے پہلے ہو، اور بچوں میں سے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اس وقت بچہ تھے، جنہیں بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ پھر یہ سب سے پہلے جب کار کا معاملہ یہ اتنا حل ہوا، ظاہر ہے کہ علی ہوں، آپ کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، خدیجہ کی اولاد ساتھ ہے، خدیجہ کے پہلے آنے والی اولاد ساتھ ہے، یہ لمبا ہو رہا ہے۔ میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے جب سلسلہ چلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق، جس کو آپ صفا پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں، بیت اللہ کے بالکل قریب ہے، اور اسی صفا پہاڑی کے ارد گرد سے آپ مجھے وہ کر دیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اس پہاڑی پر اس وقت بیت اللہ کے اندر نہیں تھی، بیت اللہ الگ ہے، پہاڑی الگ تھی، اب کو پڑھتے پڑھتے اندر آ گئی نا، یہ دوسری بات۔ اس پہاڑی صفا پر چڑھے اور مکے کے رواج کے مطابق، کہ مکے میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی معاملہ اہم ہوتا تو آدمی اس صفا کی پہاڑی پر چڑھتا اور کپڑا اس طرح پھیرتا ہلا، دور تک جو لوگ دیکھتے تو وہ سمجھتے کہ کوئی اہم معاملہ ہے، جو لوگ دوڑتے کہ کیا مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج کے مطابق وہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کپڑا ہلایا، اور یہ کپڑا ہلنے کی دیر تھی کہ کم از کم قریش جو آپ کے خاندان کے قریب رہنے والے لوگ تھے وہ تو سب سے پہلے پہنچے۔ جب آپ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عالمین اور سعادت ہیں، لوگ مزید ششدر ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا، خیریت؟ آپ پہاڑی پر ہیں، لوگ نیچے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان کے لوگوں، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ابو اللہ بولا، اور اس کے بعد اس کے خاندان والے بولے، اور سب نے یہ یک زبان کہا کہ آپ الصادق الامین، ہم جانتے ہیں کہ تو سب سے زیادہ سچا
اور سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ لمبا بات ہے، لمبی باتیں ہیں، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ آپ نے صرف اتنی بات پوچھی کہ میں پہاڑی پر ہوں، آپ سب لوگ میرے سامنے نیچے ہیں، میں کچھ پیچھے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ میں پہاڑی پر ہوں۔ میں اس طرح کروں تو پیچھے کچھ نظر آتا ہے، لیکن تمہارے سامنے پہاڑی ہے، تمہیں کچھ نہیں نظر آتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر حملہ آور ہو گیا ہے بیت اللہ پر، مکہ پر، تو تمہارا کیا خیال ہے، مان لو گے؟ پھر سب نے تصدیق کی کہ کیوں نہیں مانیں گے، جب آپ ہیں ہی تصدیق، آپ ہیں ہی سچے اور امانت دار ہیں، تو مانیں گے کیوں نہیں؟ 3 بار یہ بات، یہ آپ کا معمول زندگی تھا کہ ایک بات کو کم از کم 3 بار دہراتے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہے۔ جب 3 بار بات دہرانے کے بعد لوگوں کی تصدیق ہو جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی کلمہ پورا نہیں ہوا، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی، تیور بدل گئے۔ سارے قریش مکہ کے جو خاندان ہمارے تھے تیور بدل گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب کو سمجھتے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے آج کوئی لا الہ الا اللہ کی ضرب کو سمجھنے والا نہیں۔ اگر صحیح معنوں میں آج بھی وہ ضرب کو سمجھنے والا ہوتا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے، تو آج اس سے پہلے بدتر صورتحال ہوتی۔ وہ مکہ کے قریش بگڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہ گئے، لیکن وہ چھوڑ کر کے چلے گئے، کہتے آج تک تو صادق تھا اور الامین تھا، لیکن یہ بات تیری ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب معاملات بڑے لمبے ہیں کہ اس کے بعد قریش نے کتنی مجلسی کی، کہاں کہاں اکٹھے ہوئے، کس کس نے کیا کیا بیان دیا۔ سب سے زیادہ معروف جو بیان ہوا وہ وہی لا کا، اس نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں یہ نوجوان ہے ہمارے خاندان سے شریف ہے، کسی معاملے میں غلط معاملے میں حصہ نہیں لیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان ہمارے فداؤں میں، ہمارے معبودوں میں کسی کی مار نہ دی، اس کا ذہن صحیح نہیں رہا، پاگل تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پہلے دن ابو لہب کی زبان سے نکلنے والا جملہ اخیر تک تھا، جدھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جدھر گئے، جب لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی تو اس نے شور ڈالا اور کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ قریش میں سے ایک آدمی ہمارا نوجوان ہے، میں الزم کہتا ہوں کہ اس کے دماغ کو کچھ اس کی بات نہ مان۔ یہ وہ ریاست تھی جو پہلے دن چلی، آگے بڑھتی رہی، اس میں کیا کیا ہوا، قریش مکہ نے کیا کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کو کس طرح سنبھالا دیا، لمبی داستان۔ میں اس معاملے میں آ رہا ہوں کہ جو باتیں پہلے قوم میں معروف ہوتی ہیں ان باتوں کے بارے میں کبھی کسی نے تجزیہ نہیں کیا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ اس بات کی طرف لوگوں کا دھیان جاتا ہے جو معمول زندگی کے خلاف ہوتا ہے، جو کچھ ماحول میں ہو رہا ہے جب اس کے خلاف لوگ دیکھتے ہیں تو پھر چونک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پھر مختلف فرقے آج سے نہیں مدثر، مختلف پارٹیاں آج سے نہیں مدثر، مختلف خاندان آج سے نہیں مدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی موجود تھے، یہود موجود تھے، نصارہ موجود تھے، قریش مکہ کی ایک نہیں بے شمار پارٹیاں اور بے شمار خاندان موجود تھے۔ قریش سے تعلق رکھنے والے جو بنی ہاشم میں نہیں تھے وہ بھی تھے، اور جو بنی ہاشم میں تھے وہ بھی تھے۔ جب ان سب
دیکھا کہ یہ محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے ساتھ بھی میل نہیں کھاتی، یہ بالکل یہ الگ ہے۔ تو وہ سوچتے اور اس نتیجے پر پہنچتے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مار کسی کی نہ گئی ہے کہ کسی کے ساتھ ہوتا، کیا کسی کے ساتھ ہوتا یا کسی کو اپنے ساتھ کر لیتا۔ میں بات کہہ کے ذرا ختم کر رہا ہوں، آپ ذرا سوچیں کہ آج بھی ایسی بات ہے یا نہیں ہے کہ یا اس کے ساتھ کوئی ہوتا یا یہ کسی کے ساتھ ہوتا، وہ پارٹی ہوتی، میجارٹی ہوتی، جماعت ہوتی، پھر قرآن گواہ ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی اور رسول بنایا گیا ہے تو انہوں نے طرح طرح کے بکھیرے بنائے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ نے نبوت رکھنا تھی تو مکے میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، مکے کے ساتھ قریب کا بہت بڑی بستی ہے، اس میں بڑے بڑے سردار جو قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ کی طرف سے، ان دونوں بڑی بڑی بستیوں کے اندر بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اگر اللہ نے نبوت رکھنا تھی تو کسی سردار کو دیتا تھا کہ اس کی بات بھی کچھ سنتا اور مانتا۔ یہ نبوت ادھر محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو دورے کے ٹیم ہے ادھر کدھر آ گئی۔ پھر یہ اعتراض ایسا اٹھا کہ جدھر لوگ دیکھتے یہی کہتے کہ مکے میں بھی بڑے بڑے چوکری ہیں، طائف میں بھی بڑے بڑے چوکری ہیں، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، وہ ایک دفعہ آواز دے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یار بات تو صحیح ہے کہ اگر نبوت اللہ نے دینی تھی تو کسی ایسے بڑے گھرانے میں دیتا۔ اللہ رب کریم نے اتنا ہی جواب دیا کہ یہ تمہارے مشورے کا مسئلہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ نبوت کہاں رکھنی ہے، سو یجعل رسالہ، اللہ کو معلوم ہے کہ رسالت میں نے کہاں رکھنی۔ رسالت کے لیے مال دولت عہدے اور اقتدار کی بات نہیں ہے کہ کوئی بڑا چودھری ہوگا، بڑا مالدار ہوگا، بڑا دولت والا ہوگا تو ادھر یہ نبوت چلی جائے گی، نہیں، اس کا نبوت سے تعلق نہیں ہے۔ نبوت کا تعلق کردار اور اخلاق، اور یہ خود تم تسلیم کر چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کردار کا انسان مکہ میں موجود نہیں ہے، ایسے اخلاق کا آدمی موجود نہیں ہے، لیکن تم نے تولا کس جہاں سے جا کر کے کہ کسی بڑے کے پاس نبوت جاتی۔ یہ نبوت بڑوں کا حق ہے کہ اللہ رب کریم کا اپنا حق ہے کہ جدھر چاہے وہ اپنی نبوت رکھے۔ میں خاموش پھر اس لیے کہ ذرا توجہ دیا کہ ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی اٹھ کر اسی میں مزید ترمیم کر کے نئی پارٹی بنا کے نیا کوئی ٹنڈورا دے کر کے نیا اعلان کر کے تو کام لے سکتا ہے، لیکن جو بات سب کے مخالف ہو، ایک بھی اس کے ساتھ نہ دے تو سارے حیران رہ جاتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہو۔ بس دیر کر کے بات کہاں سے چلی تھی یاد ہے کہ مکے والے کچھ عادات و فضائل رکھتے تھے، کچھ رسم و رواج ان کے ہاں پہلے موجود تھے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن وہ رواج ہونے کے باوجود پیغمبر نے کسی رواج کی مخالفت نہیں کی، کسی رواج کی حکم نہیں کی، کسی کو برا نہیں کہا۔ برا اس وقت کہا جب اللہ نے کہا قم فانذر، اٹھ، اور اب تیرا کام خاموشی کے ساتھ لیٹنا نہیں ہے، آرام کرنا نہیں ہے، سوچنا ہی سوچنا نہیں ہے، سوچ لیا، اب اٹھ اور انتظار کر، تنظیر کا کام تیرے ذمہ ہے۔ ان لوگوں کو ڈرا کہ تم کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، تمہارا حق کیا ہے، تم کیوں پیدا ہوئے ہو، کس مقصد کے لیے ادھر آئے ہو، تمہیں مال ملا ہے، دولت ملی، اقتدار ملا ہے، کس نے دیا ہے، ایسے ایسے سوال کرو اور پوچھو ان سے۔ جب یہ بات سبھی سلسلہ چلا تو ان کو اپنے رواج، ان کے اپنی رسوم کیا، آج کے سبق میں ان کے ایک رواجوں، کچھ رواجوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں پہلا رواج یہ ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ حَرْثٌ، وہ کہتے تھے کہ یہ کھیتی اور یہ جانور یہ بند کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی کاٹ نہیں سکتا،
کیوں؟ یہ فلاں کے نام کی ہے، جو اس کے جی میں آئے گا وہ چاہے تو کاٹے، چاہے تو اسی طرح اندر ہی ختم ہو جائے، چاہے تو اس کو ذبح کرے، چاہے تو بیچے، چاہے تو رکھے، جو کچھ بھی ہو، ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے، یہ بند ہے۔ یہ رواج اس اللہ کی کتاب میں سورہ الانعام کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے ہاں بھی کوئی ایسا آج کل رواج ہے یا نہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے دیہات میں تو ہے، کھلے بندوں ہیں، اور کہتے ہیں سرلے سے کہتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف والے کا بکرا ہے، یہ شیخ عبد القادر کی نیاز ہے، اس سے نیچے اترے تو پھر بے شمار لوگ ہیں، ان کی نظر و نیاز ہے۔ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں اس گاؤں میں بھی ایسے ہیں جن کی نظر و نیاز ہے۔ تمہیں تعجب ہوگا، ہمارے گاؤں میں جو سب سے بڑا بزرگ اس وقت بھی کہا جاتا ہے، اس کا المعروف نام ہے قرآن دتا، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ قرآن دتا ہندو تھا، وہ رند ہو گیا، ابھی ہندو ہی نہیں، آہستہ آہستہ مسلمانوں میں ماننا شروع کر دیا، ہندو نے مان لیا۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو اب تو یہ پارٹیشن ہو گئی، اس پارٹیشن سے پہلے جب ہندو اور مسلمان اکٹھے تھے، ان سب کے بزرگ بھی اکٹھے تھے، جو مسلمانوں کے بزرگ تھے وہ ہندوؤں کے بھی تھے، جو ہندوؤں کے بزرگ تھے وہ مسلمانوں کے بھی تھے، بالکل بہن اسی طریقے سے قرآن دتا ہم مسلمانوں کا بھی پیر بن گیا اور ہندوؤں کا بھی۔ ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی کہ وہ مرنے کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، کہتے ہیں کہ مر گیا بھی کہنا جرم ہے، لیکن میں نے چونکہ دیکھا ہے کہ وہ مر گیا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسلمان تھا، ہم اس کو قبر بنائیں گے، روزہ بنائیں گے، اس کو جلانے نہیں دیں گے۔ ہندوؤں نے کہا کہ کسی نے کہا میرا چچا ہے، کسی نے کہا تایا ہے، میرا خالو ہے، میرا پھوپھا ہے، ہم اس کو جلائیں گے۔ ہندوؤں کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، انجام کار نتیجے مسلمانوں نے ان کو دفن کر دیا، اور آج بھی وہ روزہ موجود ہے، قرآن دتے کے نام سے معروف ہے، بعد میں عالم والوں نے محمد صالح اس کا نام رکھ دیا، وہ دوسری بات، لیکن المعروف آج بھی قرآن دتا۔ پھر وہاں 3-4 گاؤں ہیں جن کا ٹھٹھا ٹھٹھا بولتے ہیں، ٹھٹھا عالیہ، ٹھٹھا نیک اور ٹھٹھا کندی والا، اور ہمارے گاؤں کو ویسے معروف ہے ٹھٹھا عالیہ، لیکن آپ کہتے ہیں بابے کا ٹھٹھا، وہ بابا وہی ہے جو قرآن دیتا ہے، اب وہ ٹھٹا ہے بابے کا، بابے کا ٹھٹا، بڑا ٹھٹا، اللہ اکبر، بابے قرآن دیتے کے نام۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کسی مقام پر جا کر کے دیکھ لو، یہ ایک قرآن دیتے کی بات نہیں، جدھر بھی کوئی دربار ہے وہاں چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، چیزیں کو کروا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ آپ کے بالکل قریب ایک بزرگ تھے، اب ان کی اولاد ہے، شاید وہ وفات پا گئے ہیں، میں نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا کہ یہ اچھی بات نہیں، وہ ڈاکٹر تھے اخلوق، کئی دفعہ بات ہوئی حافظ صاحب کی، میں ساتھ بیٹھا، وہ سنا کہ حضرت آپ تو سب کچھ جانتے ہیں تو یہ کیوں پکھنڈ بنایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں بدلا کہتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میں طبیب ہوں اور معروف طبیب ہوں، اور میرا خاندان شاہ دولہ کا خاندان ہے، لیکن 7 دن کی کمائی ہم بڑی محنت کر کے جو کماتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتی جو 8ویں دن میں ہو جاتی ہے، اور بغیر بلائے لوگ لاتے ہیں، ہم کافی نہیں، نہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ فون کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں، ہم نہ کسی کو کہتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، ہم پاگل کے چھوڑ دیں اس کو۔ میرے کہنے کے بارے میں سمجھ رہے ہیں آپ،
کہ جب اس طرح آئے تو کوئی بھی نہیں، حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، برا نہ ماننا، واللہ العظیم بالکل حلال و حرام کی تمیز آج مولویوں میں بھی ختم ہے، علماء میں بھی ختم ہے، مذہبی رہنماؤں میں ختم ہے، اور سیاسی لیڈروں میں تو جب کا پاکستان بنا ہے اس وقت ختم۔ اللہ ہمیں سمجھ کی کوئی، میں نہ کسی کا نام دے رہا ہوں نہ دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک بھی میں نہیں جانتا، میں بھی اس ملک میں رہتا ہوں کہ ان سیاسی لیڈروں میں ایک بھی ایسا آیا ہو آج تک، بلکہ جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے ان کا تعلق صرف مذہبی جماعتوں سے تھا، جب وہ اس خواص میں آئے، اس سیاست میں آئے تو بالکل وہ بھی ایسے ہی بن گئے جیسے کہ آج سے نہیں، لوگ مدت سے چھیڑ۔ کبھی میں نے اسی مقام پر دیکھا، جب یہ سیزن آتا ہے نا جس کو آپ ووٹنگ کے نام سے کہتے ہیں، ابھی آئے گا ان قریب، شاید یہ سال آ جائے، اگلے سال آ جائے، جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ حافظ صاحب بھی آخر اسی دھرتی کے رہنے والے تھے، کئی دفعہ لوگ آتے تھے حافظ صاحب، جماعت اسلامی والے یہ کہتے ہیں، فلاں جماعت والے یہ کہتے ہیں، فلاں مذہبی جماعت ہے وہ یہ کہتے ہیں، آخر ووٹ کس کا ہے؟ بار بار جب لوگ مطالبہ کو ادھر سے آیا پوچھا، ادھر سے آیا پوچھا، ایک ہی جواب، فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک کنواں ناپاک ہے، ایک کنواں ناپاک ہے، اور اس میں داڑھی والا 5 وقت کا نمازی حاجی اسی اپنے ڈور سے اس کنویں سے پانی نکالتا ہوں، اور ایک ایسا ہے نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے نہ کچھ ہے نہ نمازی ہے، بالکل وہ ایسا ویسا آدمی، وہ بھی اسی کنویں سے پانی نکال رہا ہے، تو میری داڑھی کی وجہ سے، میرے عالم ہونے کی وجہ سے، میرے مولوی ہونے کی وجہ سے، میرے نمازی ہونے کی وجہ سے میرے بوکے کا پانی پاک اور باقی کا نہ پاک۔ جب کنواں ایک، بات حل ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کنواں بدلو، کنویں کو پاک کرو گے تو تب جو بھی پانی نکالے گا وہ ٹھیک ہے، جب تک یہ کنواں نہ پاک ہے بندہ جو بھی پانی نکالے گا اپنا پانی نہ پاک۔ آج بھی جھگڑا اسی بات سے ہے، مدت ہو گئی آپ کو کم و بیش 60 سال ہو گئے اسی پر لڑتے ہوئے، کوئی نتیجہ نکلا؟ انشاءاللہ یقین رکھیے کئی نسلیں گھائل ہو گئی، ہم بھی مر جائیں گے، نئی نسلیں آ جائیں گی، لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا۔ عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی عالم اور مولوی کے ناپاک کنویں سے پانی نکالنے سے پانی پاک نہیں ہوتا، پانی پاک ہو جاتا ہے جب کنویں کو پاک، پھر جو پانی نکالے گا اس کنویں سے پانی پاک۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ یہ جھگڑا آج سے نہیں مدت سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ ایک ماحول بناتے ہیں جو مکے والوں نے بنایا کہ یہ کھیتی اور یہ جانور روک دیا گیا ہے، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی استعمال نہیں کر سکتا، لا یطعمھا، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، مگر جس کو ہم کہیں فضا میں ہم کہیں گے تو اس کے وانا من غر بازہ، یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سواری نہیں کی جا سکتی، یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سواری نہیں کی جا سکتی۔ میں گزشتہ جمعہ میں بھی اشارہ دیا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آپ کے یہاں ایک نہیں دو نہیں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اس طرح کے جانور پالے جا رہے ہیں، ساری زندگی ان کی بڑی خاطرداری ہوتی ہے، لیکن ان کی پیٹھ استعمال کرنا آ رہا ہے۔ مکے والوں کا رواج تھا، آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج بدستور اسی طریقے سے موجود ہے، ساری قوم نہیں مانتی تو قوم کا کم از کم ایک حصہ ضرور مانتا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا کیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا قرآن کو پڑھو، وَأَنَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ النِّسْبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، یہ جانور ایسا ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ کا نام کب لیتے ہو؟ بسم اللہ ہے، نہیں اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، ٹھپا لگے ہے کہ کیا بھی والے کا نام،
اگر آج بھی دیہات میں جائیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہمارے یہاں کہتے ہیں سانڈ، اور وہ ان ناموں پر رکھے جاتے ہیں۔ کوئی ٹوٹے شاہ کا سانڈ ہے، کوئی 11ویں والے کا سانڈ ہے، کوئی 13ویں والے کا سانڈ ہے، اسی طریقے سے سانڈ رکھے ہیں۔ وہ مر گئے، اپنی موت تو مر گئے، کیا یہ سانڈ رکھنے والے کھا جائیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن عوام میں ان کو کوئی نہیں چاہیے۔ میں الفن کہتا ہوں